अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की मुलाकात वाशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से है और सब पर इसकी नज़रें भी मरकूज़ हैं। आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा कामयाब दौरा चाइना का हुआ। चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन नज़रें अमेरिका की तरफ इसलिए भी मरकूज़ हैं कि ब्रॉडर सेट ऑफ इशूज़ के ऊपर आज बातचीत होगी और इसमें सब ये जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगा या नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अमेरिका ने जो सीज़ फायर कराई थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद ये कहा था कि ब्रॉडर सेट ऑफ इशूज़ पर बातचीत होगी। अब देखते हैं कि इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। दूसरी जानिब उसी मुल्क यानी अमेरिका में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दोनों बेटों ने कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं और वो अपने वालिद के साथ होने वाले जेल में सलूक और उनकी रिहाई के हवाले से बाकायदा मुहिम भी चला रहे हैं, जिसके बाद ये बताया गया है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। लेकिन इधर उनके वालिद यानी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी से नाला नजर आते हैं, कुछ मायूस नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को तंबीह भी की और उन्होंने पहले तो ये इजहार किया कि पार्टी की जो तैयारी है, जो जोश व खरोश है 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से, वो नज़र नहीं आता उस एहतजाज के हवाले से। और दूसरी जानिब उन्होंने पार्टी को वार्न भी किया कि वो लोग जो कि अंदरूनी इख्तलाफात को छोड़कर तहरीक पर फोकस नहीं करेंगे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब हुकूमत की भी यकीनन तैयारी 5 अगस्त के लिए या उससे कबल नज़र आती है और वो इस तरह से कि 9 मई के केसेस में सजाएं हुई भी उन लोगों को जो आप जानते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कौमी असेंबली से ताल्लुक़ रखते हों या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, और आज तो शिबली फराज जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, पहले तो ज़रा उस पर बात करते हैं जिस पर आपने भी बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों के साथ जिनके साथ मिलकर सिफारती तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आप लोगों ने पेश किया। अमेरिका से जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो की मुलाकात है, इस पर जाहिर है कि बड़ा फोकस है हम सबका। क्या समझते हैं कि भारत के हवाले से, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी अ ब्रॉडर सेट ऑफ इश्यूज जिस पर बातचीत होगी, इट कुड बी ट्रेड आल्सो, बायलैटरल रिलेशन, काउंटर टेररिज्म, लेकिन भारत के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? जी, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा पूरी एक तनदही से और दुरुस्त जारहाना तरीके से जो सदर ट्रंप और खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के अपने ऐलानात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर सदर ट्रंप तो उसके बाद बहुत दफ़ा गालिबन 25 दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान का तारीफी पैराए में जिक्र कर चुके हैं, तो उनके अपने अल्फाज जो हैं उनके सामने रखने हैं और उनसे अमेरिका से हमारी ये मुतालबा है और इस्तदा है कि जो आपने खुद कहा अपनी ऑफर्स में कि मीडिएट करेंगे, सब इश्यूज पर बात करवाएंगे किसी न्यूट्रल लोकेशन पे, यहाँ तक कि खाने का मेन्यू तक डिस्कस कर लिया सदर ट्रंप ने। तो उनको यही बात जो आई थिंक पहला एजेंडा है वो यही है कि जो गुफ्तगू की है अभी तक सदर ट्रंप ने भी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, कि वो अपनी कही हुई गुफ्तगू पर खुद आगे बढ़ें, ताकि हम जो जनूबी एशिया का इस वक्त एक सीज फायर है लेकिन अमन नहीं है, तो उस अमन तक पहुंचने के लिए गुफ्तगू का आगाज जरूरी है और यही पहला एजेंडा है। ऑफ कोर्स जो उसके अलावा जो इश्यूज हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी का बहुत संजीदा मामला है, वो भी तभी हल होगा अगर हम मुज़ाकरात पर बैठेंगे, और अल्टीमेटली अगर हमें मुस्तकिल और देर पा अमन चाहिए फिर कश्मीर को भी डिस्कस करना होगा। तो ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा ऑफ कोर्स जो अभी मुख्तलिफ पाकिस्तान के वफद जा चुके हैं जी, जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो टैरिफ की डिस्कशन है, उस पर काफी कुछ ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं, हुकूमत पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहे हैं, तो उसको भी जो है वो कुछ आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा आपने उसका जिक्र किया, वो भी बड़ा अहम है कि काउंटर टेररिज्म में अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत इस वक्त अच्छा ताउन चल रहा है, और आपको मालूम है सदर ट्रंप भी उसकी तारीफ कर चुके हैं, उनके जो
सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं वो भी उसकी तारीफ कर चुके हैं। बिल्कुल, उस पर भी जो है उसके जो कॉन्टूर्स हैं उस पर मजीद गुफ्तगू होगी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का दहशतगर्दी पे ताउन बिल्कुल है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि वो उसकी तारीफ भी कर चुके हैं फिनोमिनल रिलेशन के तौर पर, लेकिन जो ताउन विद इन द कंट्री चाहिए है वो थोड़ा एब्सेंट नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन की हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अमन व अमान की सूरत हाल डिस्कस करने के लिए, और इसी हवाले से बुलाया गया था, उसमें शिरकत ना करना, ये क्या मैसेज दिया गया है भाई? जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है अमन व अमान के हवाले से, अगर वो समझते हैं कि उसमें एक खास हद के बाद उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो उन्होंने भी मुज़ाकरात करने हैं ना वफाकी हुकूमत के साथ, बजाय ये कि मुस्तकिल तौर पे इल्ज़ामात, यानी ये कहना कि जी ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे, आप इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन दहशतगर्द अभी पिछले इस 7 दिनों में उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बार बार हमला किया। दहशतगर्दों को इजाज़त है पर हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। ये कैसी पॉलिसी है? तो लिहाजा इस किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले वो अपनी संजीदगी जाहिर करें कि वो दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जिन 14 अजला में इस वक्त उनकी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, पीटीआई हुकूमत की जो है, उसको दोबारा कायम करने के लिए, उसके लिए भी आकर हमसे बात करें। हम तो हमेशा जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे भाई और बहनें जो हैं उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए हम तो बात करने के लिए हमेशा बात के लिए तैयार है कि भाई आए हमारे पास बैठे। आप देखिए ना कि वो बजाय ये कि अपना कोई मंसूबा दें कि भाई मेरी हुकूमत की 14 जिलों में रिट नहीं है, मैं ये करूंगा कि जनाब हम रिट कायम करेंगे या हम दहशतगर्दी से इस तरह लड़ेंगे। उनका ऐसे ही है जैसे कोई बैरूनी ताकत जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन कर रही है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी बतौर एक मुंतखब हुकूमत जो है उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है, ठीक है, लेकिन फिर उन पर भी लाजिम है कि पाकिस्तान की जो दूसरी मुंतखब हुकूमतें हैं उनका भी वो एहतराम करें। अच्छा, तो अगर एहतराम लाजिम है, उनका शिकवा है कि उनको तो बताया नहीं जा रहा कि कौन कौन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एफसी की एक्सटेंशन उन्हें कबूल नहीं है, इसके खिलाफ वो जाएंगे भी, चैलेंज करेंगे इसको। तो ये वो मामलात हैं जो आप नहीं समझते कि एक ऐसा सूबा जो कि दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है, इस हुकूमत वक्त आप हैं, जाइए और उनसे फिर बात कर लीजिए अगर वो नहीं आ रहे आप तक। हम बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा होता कि वज़ीर आला अपना मंसूबा कौम के सामने रख देते, या कम से कम अपनी सूबाई असेंबली के सामने रख देते कि ये इस तरीके से हम 14 अजला में अपनी रिट कायम करेंगे, और जो मुस्तकिल दहशतगर्दी हो रही है हमारी नज़र में हम इससे निपटने का ये तरीका है। उनके अपने पास भी कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन उनके पास ये ज़रूर है कि जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं उन पर वो जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये भी इशू है कि जो क्या जी कि हम ये नहीं करने देंगे, या जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये ऑपरेशंस ऑन गोइंग हैं। कोई बड़ा जिसे कहते हैं एक इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड ऑपरेशन इस वक्त नहीं हो रहा। जहां जहां जरूरत होती है वहां ऑपरेशन किया जाता है। वो बजाय ये कि हमारे मुआविन बने कि वफाकी हुकूमत किस तरह जो है अपने ऑपरेशंस के असर में, मसलन बहुत बड़ा काम है वहां उनकी खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है, तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है जो बड़ा जरूरी है ऐसे ऑपरेशन में, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमारे साथ ताउन करें। लेकिन कहीं ताउन की बात या मिलकर चलने की बात तो नहीं है, वहां तो मुस्तकिल मुखासमत है। और अभी जो है वो चंद दिन पहले भी ये बात की, अब दोबारा कर देंगे कि जनाब प्यार अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। तो उनको भी ये सोचना है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस का इस वक्त तकाजा ये है कि बंदूकें साफ कराने की बजाय वही बंदूकें साफ करके दहशतगर्दों पर चलाई जाएं और उस सूबे को पाक किया जाए। अच्छा, तो इस पर तो आपका ये जुमला जो आपने कहा ना, बंदूकें साफ कर रहे हैं, इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले इसी पर मैं बात कर लूँ। आपने देखा कि अली अमीन साहब के बयानात के ऊपर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि और एक सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में हर माह तालिबान को कितने पैसे देता है, ये सवाल उन्होंने किया है। इसका मतलब वो जानते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो तो दहशतगर्द हैं, आपने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं हमें सिर्फ?
جی تو اس لیے تو اب دیکھیں نا، ایک طرف تو شکایت یہ ہے کہ آپ آپریشن کیوں کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں آپ ہمیں بتا کر آپریشن کیوں نہیں کرتے. تو اس ساری جو ٹو اینڈ فرو بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہے، اس کا یہی طریقہ ہے. اور میں وزیر اعظم کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ایپیکس کمیٹی بلائیں اور اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلائیں اور اس پر کھل کر بات کریں. نہیں سر، محسن نقوی صاحب کو بھی بلائیے خرم دستگیر صاحب، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں آئیں گے، کیونکہ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے اس لیے یہ جو اپنا بیان جاری کیا کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے براہ راست ان کو مخاطب کیا تھا اپنی گفتگو. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اب آج کی سیاست میں کہ اس سے بچا جائے تو بہت اچھا ہے، کہ بجائے یہ کہ ہم نام لے کے ایک دوسرے کو متون کریں. لیکن میں اس پر ضرور زور دینا چاہتا ہوں کہ بیانات کی بجائے اس وقت دہشت گردی سے سنجیدگی سے لڑنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سنجیدہ نہیں ہیں، اور وہ ایک دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں واضح طور پہ کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، تو اب وہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں، تو پھر وزیر اعظم کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی. میری ان سے استدعا اور درخواست ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی طلب کریں، اس کی خود صدارت کریں، اور پھر ضرور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھیں کہ وہ دہشت گردی کے سے لڑنے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا ان کا تعاون وفاقی حکومت کو حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تاکہ ہم آگے بڑھیں. کیونکہ پاکستانیوں کی اور وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں قبائلی علاقوں سے لے کر جنوب تک، ان کی تو ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے، ان کی زندگیوں کو بچانے کی، ان کے بچوں کی، ان کے کاروبار اور روزگار کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے اس کو جو ہے، اگر بہتر یہی ہے کہ ایک حکومت جو 12 سال سے وہاں موجود ہے اور اب اپنی ذمہ داری سے کنی کترا رہی ہے، پھر وزیر اعظم یہ ذمہ داری اٹھائیں. جی، اور یہ پھر کنی کترانا محسن نقوی صاحب کے زمرے میں بھی آئے گا کہ نوئنگ کہ طالبان کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر ماہ، یعنی ایک طرح سے بھتہ ہی ہوا نا، knowing that and everyone is quiet. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 14 اضلاع میں اور وہاں کی جو دوسری جماعتیں، اب 14 اضلاع میں صوبائی حکومت کی رٹ نہیں ہے. اب اگر رٹ قائم کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اور سنجیدہ آپریشن کرنا پڑے گا. کیا صوبائی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ بھتہ دے کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور وہ ان علاقوں میں، یہ انہی علاقوں کی بات ہو رہی جہاں ان کی رٹ نہیں ہے. تو اگر وہ تو بھتہ دے کر وقت گزارنا چاہتے ہیں اپنا اقتدار کا، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن جلد یا بدیر بہرحال وہاں آپریشن کرنا ہوگا، اور پھر صوبائی حکومت بہتر یہی ہے کہ وہ ایک تعاون کے ساتھ اس قومی مقصد کے لیے، جو کہ ایک بہت ہی مشکل مرحلے پر لے آیا پاکستان کو، اور ہمیں بیرونی تھریٹ کا سامنا ہے، اندرونی تھریٹ یہ ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ وہاں تو یہ تو جو خیبر پختونخوا کے دہشت گرد ہیں، یہ تو کوئی ناراض بلوچ یا ناراض پشتون نہیں ہے، یہ کوئی جہادی بھی نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی بھی نہیں ہے. یہ تو براہ راست صرف پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، پاکستان میں پاکستانیوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں تاکہ ڈسٹربنس ہو. تو ان کے خلاف ہمیں تو لڑنا ہے، سنجیدگی سے لڑنا. صحیح. خرم دستگیر صاحب، اب یہ تو آپ نے بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جلد یا بدیر خیبر پختونخوا کے ان 14 اضلاع میں جہاں پہ رٹ نہیں ہے وہاں آپریشن ہو سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور حکومت جو ہے وہ سیم پیج پر آ جائیں اور اس پر تعاون کریں آپ لوگوں کے ساتھ. اب آتے ہیں سیاسی معاملات کی طرف. وہ بندوقیں صاف کر کے جو کہہ رہے، آپ نے ان کا وہ جملہ یوز کیا کہ وہ ہمیشہ رخ کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف، ایسا لگتا ہے آپ لوگ بھی اب تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو ایکس پلیٹ فارم پر سب لکھا 5 اگست کے حوالے سے، وہ بڑے سیریس ہیں. وہ اپنے پارٹی کو کہہ رہے ہیں بھائی متحرک ہو، بیکاز ان کا ویژن اور مشن جو ہے اس سے کوئی ڈیویٹ نہ کرے. سو یہ 5 اگست سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، 9 مئی کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، جس پر شدید اعتراض ہے تحریک انصاف کو کہ قانونی چارجوئی جو پوری ہونی چاہیے تھی نا، تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے ہیں ان سزاؤں میں. نہیں تو بریت پر بھی اعتراض ہے، آخر لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں. اگر 9 کو سزا ہوئی ہے تو 6 بری بھی ہوں، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ بریت ٹھیک ہے لیکن سزائیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے عدالتوں کے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں، ہم بڑے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ اس کو ضرور احتجاج کریں اگر ان کا اختلاف ہے، لیکن ان کے پاس ایک موقع ہے کہ
مثلا جہاں وہ جلسہ ان کی خواہش ہے جس شہر میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جہاں انہیں جگہ دیتی ہے وہاں جلسہ کریں، پرامن جلسہ کریں، اور ہماری ساری تیاریاں جو ہیں وہ ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں. ہم اگر وہ پرامن جلسہ کریں گے تو حکومت کی ساری تیاریاں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گے، اور پرامن جلسہ بھی کریں گے، حکومت پر تنقید بھی کریں گے، اور اس کے بعد جلسہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن پرامن سیاسی جد و جہد ان کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا تصادم ہے، ان کا ایجنڈا تناؤ ہے، ان کا ایجنڈا تشدد ہے. تو وہ جس تیاری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس تیاری کو بڑی آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پرامن احتجاج شروع کریں، اور جہاں مثلا یہ اصرار کرنا کہ جہاں ہم کہیں گے وہیں جلسہ ہوگا، اس سے پیچھے ہٹیں. اپنا جلسہ جہاں انہیں جگہ ملتی ہے، جو بات کرنی ہے حکومت پر سخت ترین تنقید کریں، لیکن پرامن رہ کر کریں تو سارا ایشو جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی تحریک چلائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات ہو رہی ہے، کہ ایسے وقت میں وہ ملاقات کر چکے ہیں، وہ سنا ہے کہ اب واپس جا رہے ہیں اور پھر پاکستان بھی آئیں گے، جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا اور حکومت سے کہا آپ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیں. اور ایسے ہی موقع پر آپ نے دیکھا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہو رہی ہے سیکرٹری مارکو روبیو سے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ پاکستان سے مطلب اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا بھی ذکر کر رہے ہیں دونوں بیٹے، اور ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایکس پلیٹ فارم پہ دیکھا عمران خان صاحب نے سب لکھا، ان کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح سے جیلر، اڈیالہ جیل کے جو جیلر ہیں ان کا نام لے کر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے، اگر تو ان کے جو اپنے والد کے لیے جو جذبات ہیں ایک اولاد ہونے کے ناطے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے شہری نہیں. شہریت اختیار کریں اور پھر ضرور یہاں آ کر جو سیاست کرنی ہے وہ کریں، لیکن جب تک وہ غیر ملکی شہری ہیں تو وہ ویزا لے کر پاکستان آئیں گے، ضرور آئیں، عدالت سے اجازت لے کر اپنے والد کو بھی ملیں، ضرور ملیں. لیکن ان کی جو سیاسی کیا ہم بانی چیئرمین کے بیٹا ہونے کے ناطے وہ حقوق انہیں دیں گے جو دوسرے غیر ملکی شہریوں کو حاصل ہیں نہیں ہو سکتے؟ کہ بھئی کیا ہم افغانیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آ کے یہاں پروٹیسٹ کریں اسلام آباد میں، جو غیر ملکی شہری؟ تو لہٰذا ان کے جو قانونی حقوق ہیں اپنے والد سے ملنے کے، ضرور ملیں. دوسرا یہ کہ میں ضرور آپ کے ناظرین سے استدعا کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور نوٹ کریں کہ جن کانگریس مین سے وہ ملے ہیں وہ کانگریس مین اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور چیئرلیڈرز ہیں. سر وہ تو پورا امریکہ ہی ہے نا، پورا امریکہ ہی ہے. نہیں، امریکہ جو بھی ہے، امریکہ ہے، لیکن جو اسپیسیفکلی جن لوگوں سے ملے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل نے جو جینوسائڈ کیا ہے، جو نسل کشی کی ہے غزہ میں، اس کے بڑے سپورٹرز اور ڈیفینڈرز ہیں. تو یہ یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے کہ انہوں نے ایک کیمپین کی ہے، ضرور کریں اپنے والد کے لیے. وہ دیکھیں بیٹوں کا جو جذباتی رشتہ ہے اس کے ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنی بات کریں. لیکن جب وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اگر ملاقات کرنے کے بعد وہی ٹیسٹ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں تو ضرور آئیں، کوئی انہیں گرفتار نہیں کرے. اوکے چلیں، وہ احتجاج کرے نہ کرے اس پر نہیں بات کرتے، لیکن دو چیزوں پہ کوئکلی I'd like you to comment. نمبر 1، جو جیل میں ان کے ساتھ رویہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں روا رکھا جا رہا ہے، کتابیں، پانی، انہوں نے کہا کہ وضو تک کے لیے پانی جو ہے وہ گندا دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ لکھی، اور گاہے بگائے اپنی بہنوں کو بھی کہا جو انہوں نے آ کے باہر اعلان کیا. ان کی پارٹی جو ہے اس کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے اعلامیہ بھی آج جاری کیا، ان کے بچے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو کیا حکومت کو یہ ذرا بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ It's making you look bad in the international arena also کہ this is how you are treating a former prime minister. دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سوشل میڈیا میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. میک لک بیڈ یہ تو حصہ ہے، لیکن پنجاب حکومت ضرور اس کے اوپر وہ چارہ جوئی کریں گے بھی اور اس پر غور بھی کریں گے. ان کی طرف سے جو آفیشلی چند میرا خیال 1 ہفتہ پہلے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ان کی طرف سے جو ایشو کیا گیا تھا، تو غالباً بانی چیئرمین کو پاکستان کے باقی جو تقریباً 2.25 لاکھ قیدی ہیں ان میں سب سے زیادہ مراعات اور سہولیات حاصل ہیں. اس کی ایک طویل لسٹ ہے، ان کے پاس 7 چیمبرز کا جو ہے ایک بس جگہ ہے، بس چہل قدمی کی جگہ ہے،
اور غالباً 2.25 لاکھ پاکستانی قیدیوں میں سے واحد قیدی ہیں جن کے پاس ایک ایکسرسائز بائک بھی ہے، ان کو ٹیلی ویژن تک رسائی ہے، ان کو مجھے نہیں معلوم کہ کتابیں جو ہیں ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے ہر ہفتے. کتابیں روک لی گئی، بالکل یہ بیان آیا ہے، بالکل آیا، لیکن خرم دستگیر صاحب پھر آپ لوگوں سے سوال ہے نا، لے جائیں نا انڈیپینڈنٹ میڈیا کو. نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ اپنی جماعت میں ہی کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا، ویسے بھی میڈیا تو بہت آزاد ہے، اسے لے جائیں تاکہ وہ دیکھ کے پھر اس کے بعد بتا دیں. انڈیپینڈنٹ میڈیا کو قیدیوں تک تو رسائی نہیں دی جاتی، کسی کو بھی نہیں دی جاتی، تو لہٰذا لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی میکسیمم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. اب اگر وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت تو پھر ابھی ویریفائی خود ہی جو مجھے توقع ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں یا جو حکومت پنجاب کی ترجمان ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے کر دیں. صحیح، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. بانی ناراض، مایوس اور نالاں شکوہ بھی کیا، کیا پارٹی تیار ہے اس تحریک کے لیے؟ رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. کوائٹ اے وارننگ ٹو دا پارٹی بیرسٹر صاحب، جو کل ایکس پلیٹ فارم پر عمران خان صاحب کی جانب سے آئی اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، صاف بڑا میننگ فل ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مومنٹم ان کو نظر نہیں آ رہا جو 5 اگست کے لیے، وہ جوش و خروش جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، فار دا 5th آف اگست، جو انہوں نے کہا کہ اس پہ میکسیمم ہونا چاہیے اور جس کا اعلان بھی آپ لوگ کر چکے ہیں نا 90 دن کی ڈیڈ لائن. سو اس کو پارٹی کس طرح سے اب دیکھ رہی ہے؟ مطمئن نہیں ہے خان صاحب؟ ہاں جی، رائٹلی سو ان کا اس وقت مطمئن ہونا بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کہ سینیٹ الیکشن زیادہ فوکس بن گیا اور سینیٹ الیکشن کی آف شوٹس لڑائیاں وہ زیادہ جو ہے نا میڈیا کی زینت بنی رہی. حالانکہ بہت سارے میٹر انٹرنل ہوتے ہیں جن کو انٹرنلی جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور ریزالو کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اب کہیں کہ ہماری نالائکی سے مطلب وہ زیادہ باہر ڈسکس ہوئی، جس کی وجہ سے وہ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچی اور انہوں نے بڑے رائٹ ٹائم پہ ساروں کو جھنجھوڑا ہے. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ پارٹی قیادت وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے اور آپس میں انٹرنلی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ الائنس کو بھی دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا اور انہیں بھی ڈیو رول دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 5 تک آپ کو بڑی پروگریس نظر آئے گی. اوکے، یعنی اس کا مطلب کہ ہیڈز ہیو رولڈ ود ان پی ٹی آئی، جس میں اب یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ جو الائنس کا آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب محمود خان اچکزئی صاحب اور وہ جس پلیٹ فارم سے آئین تحفظ آئین پاکستان کا، وہ سب لوگ بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں الائنس بنانے کا مقصد ہی یہی تھا. دیکھیں جب بھی کوئی پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے، دیکھیں پی ٹی آئی دیکھیں 2 سال سے جو چیز فیس کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ 9 مئی کے آڑ میں جس طرح سے ورکرز کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد سزاؤں کا سلسلہ، تو پارٹی کی سپورٹ تو ڈوینڈل نہیں کی، پارٹی کی سپورٹ آج بھی وہیں کھڑی ہے. مگر پارٹی کو پرابلم کیا آ رہا کہ پارٹی اس طرح سے چیزوں کو آرگنائز نہیں کر سکی. تو الائنس کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو سنگل ہینڈڈلی پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کرنی ہو ان کے لیے پرابلم ہو، الائنس کو شاید پرابلم نہ ہو. تو الائنس کا آپ کو فیس مل جائے اور وہ فیس ایکٹیولی آپ کے لیے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس کے ساتھ جو اہداف ہیں وہ بڑے آسانی سے اچیو کیے جا سکتے ہیں. اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا یہ کیونکہ عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے یہ تحریک ہے، سو یہ صرف 5 اگست کو کوئی احتجاج کے طور پر نظر آئے گی؟ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک؟ بیکاز تحریک تو آن گوئنگ ہوتی ہے نا. دیکھیں 100% آپ نے رائٹلی پن پوائنٹ کیا اور لوگوں نے 5 تک اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا ہے. بنیادی طور پہ تو دیکھیں تحریک ابھی بھی چل رہی ہے، آپ کے پارٹی کارکنان مختلف ونگز متحرک ہیں جو لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. ریسنٹلی جو فارمرز کے ساتھ ہوا، ہمارا اپنا فارمرز کا ونگ ہے، وہ فارمرز کے ساتھ ان کی ڈفرینٹ باڈیز کے ساتھ اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ آپ نکل رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں، جو آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈلا ہے بنیادی طور پہ اس کی ہم آواز بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو
اوور آل یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے مارجنلائز یوتھ کو کر دیا گیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہوگی، لوگوں کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو کرنا. پھر دیکھیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ختم کر دی ہے، ہزاروں امپلائیز لے آف کر دیے. کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے جو اوور دا پیریڈ مختلف ملازمین کو ریگولرائز کیا تھا، اب آپ ان کو نکالنے کے چکر میں ہیں. آپ نے خود ریگولرائز کیا ہوا ہے، آپ ایک ٹیسٹ کا بہانہ بنا کے ان کو لے آف کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب ریاست اپنا فوکس چھوڑ دے اور ریاست کا فوکس ہو کہ ہم نے خالی پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنا ہے، تو یہ جتنے مارجنلائز طبقے ہیں ان کو پی ٹی آئی اپروچ کر رہی ہے اور یہ آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. اچھا، یعنی کہ 5 کو ایک کوئی بہت بڑا نام ہو کر کوئی بہت بڑا شو آف اسٹرینتھ آپ لوگ دکھانے کو ہیں. 100% جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا. یہ جو بیسیکلی ایک مومنٹم ہے، یہ کوئی گھروں کو واپس جانے کے لیے نہیں ہے، یہ بلڈ اپ چلتا رہے گا اور اس وقت تک چلے گا جب اس ملک میں آئین بحال نہیں ہو جاتا. اس ملک میں 8 فروری والے مینڈیٹ جو اگر ریسٹور نہ ہو تو کم از کم ایک نئے الیکشن کی کمٹمنٹ نہیں آتی، یہ چیز جاری رہے گی. نئے الیکشن کی کمٹمنٹ از واٹ یو آر لوکنگ ایٹ. سو مجھے یہ بتائے گا عمیر نیازی صاحب کہ اس میں مومنٹم میں کیا عمران خان صاحب کے بیٹے بھی شامل ہونے کو ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں تو انہوں نے جن کو اپرائز کیا، خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں، پہلے میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اس پر رسپونڈ کر سکیں. انہوں نے یہ کہا آپ سے قبل، وہ ہمارے پروگرام میں تھے، کہ اگر ایجنڈا انتشار کا ہو تو پھر تو ان کو وہ جگہ نہیں مل سکتی. ظاہر ہے حکومت رسپونڈ کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ جہاں بھی انتظامیہ ان کو جگہ کہہ رہی ہے، مختص کر رہی ہے، وہاں آئیں، جلسہ کریں، ہم پر کڑی تنقید کریں اور پھر وہاں سے چلے جائیں. اچھا دیکھیں، بیسیکلی یہ تو ان کی مہربانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کریں اور چلے جائیں. بنیادی طور پہ دیکھیں بیٹے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور کیوں ملنے آ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے آپ نے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہی نہیں کرائی. مطلب فون پہ جو بات ہوتی تھی وہ ٹیلی فونک کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب بیٹوں نے باپ سے بات کرنی ہے تو وہ کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ انہی کے باپ نے انہیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ عمران خان کو پچھلے چند ماہ سے قید تنہائی کا سامنا ہے. 22 گھنٹے آپ جو ہے نا آئسولیشن میں رکھتے ہیں. کیا کسی قیدی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ اور خان صاحب کی قید بھی آپ دیکھ لیں کہ کس بنیاد پہ کی گئی، وہ کیس بھی آپ 7 مہینے سے نہیں لگا رہے. جب اس طرح جبر کا ماحول ہو تو کیا بیٹے اپنے باپ کی آواز نہیں بنیں گے؟ وہ کوئی پولیٹیکل رول کے لیے تو اسپائر نہیں کر رہے، وہ اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں. وہ کوئی حسن حسین کی طرح بھاگ نہیں رہے کہ جب باپ کا ٹرائل چل رہا تھا کہ وہ شہادت دینے کے لیے بھی سامنے نہیں آئے، اس طرح سے نہیں ہوئے. تو بیٹے ہیں وہ باپ کے لیے آئیں گے، ان کا فرض بنتا ہے. اچھا، تو لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کیجیے گا کہ جن کانگریس مین سے ملاقاتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے، وہ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں. دے آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے کہا یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا. وہ تو ٹرمپ بھی اسرائیل کے لیے بہت ووکل ہیں، تو ٹرمپ سے کون کون نہیں مل کے آیا، کون کون نہیں ملنا چاہ رہا. تو یہ تو چلتا ہے. دیکھیں وہ تو اسرائیلی لابی انویسٹ کرتی ہے، وہاں ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ان کی آواز بنتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہم کمیونٹی آف نیشنز میں رہ رہے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک رول ہے اس خطے میں اور وہ ایک رول پلے کر رہا ہے، ایک ہیومن رائٹس کے لحاظ سے ایک کمٹمنٹس ہیں وہ سیف گارڈ ہونی چاہیے، تو جہاں جہاں ہوگا ہر کوئی اپنے کارنرز کو ہلاتا ہے. نہیں بالکل ہلاتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، یا تحریک انصاف آپ مینس پارٹی سمجھتی ہے کہ امریکہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں پارٹی کا کویشچن آپ مطلب بیسیکلی یہ سیکٹری انفارمیشن سے پوچھیں زیادہ بہتر ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں، مطلب میری جو اپنی ذاتی رائے ہے، دیکھیں عمران خان نے جو نکلنا ہے وہ کبھی بھی ویسٹ کی کوشش سے نہیں نکلنا. عمران خان نے نکلنا ہے اپنے زور بازو سے. اگر عمران خان اندر ہے اس وقت جیل میں تو ویسٹ کی وجہ سے ہی ہے. ویسٹ کا اس طرح سے ایک وہ عمران خان کے اسٹیچر سے خطرہ ہے جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. ورنہ میں پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی قوت ایسی ہو جو اتنا عرصہ عمران خان کو اندر رکھ سکے. تو ویسٹ کے کہنے پر اگر ہیں تو اسی ویسٹ سے ان کے بیٹے جا کر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں.
देखिए वेस्ट में देखिए ओवरऑल कंपोनेंट्स है, देखिए वेस्ट की भी एक अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, उस एस्टैब्लिशमेंट ने ही इमरान खान की हुकूमत को चलता किया है। तो देखिए जहाँ उनकी एस्टैब्लिशमेंट का असर चलेगा, उस एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान के लिहाज से कुछ डिफरेंट अज़ाइम होंगे, मगर जो फेवर्स इमरान खान से मिलनी चाहिए वो उन्हें कभी भी नहीं मिल सकती, वो उसकी तवक्को भी नहीं रखते। तो मैं समझता हूँ एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे अल्टीमेटली इमरान खान के लिए आपकी अपनी इंडिजिनस सपोर्ट बेस ही मैटर करेगी। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइएगा बैरिस्टर साहब कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मर्ज़ी के लोगों से मिलवाया जाता है, इमरान खान साहब ने ये शिकवा किया है। सो हु आर दोज इंडिविजुअल्स जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि या बहनों की मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो रही है। If I've missed out on anyone else. नहीं, अगर आप देखें 26 नवंबर के बाद तो देखें ना, तो ऐसा खान साहब की मुलाकात हो ही नहीं रही, मुलाकात पे मुकम्मल पाबंदी है। देखिए पॉलिटिकल लोगों को किधर मिलने दिया जाता है, पॉलिटिकल लोगों का जुमेरात का दिन है मुलाकात का, और उस दिन किसी की भी मुलाकात नहीं कराई जाती, या वकला मिल रहे हैं या ऑन एंड ऑफ। जो बैरिस्टर साहब का आपने लिया है, अली अमीन की भी एक दफ़ा मुलाकात हुई, 2 दफ़ा अडियाला के बाहर से भेज दिया गया। बहनों की कब मुलाकात हुई? बहनें तो अभी मंगल वाले दिन बेचारी खड़ी हो के बाहर आई, और उसमें सहाफ़ियों ने भी कैटेगोरिकली लिखा, बल्कि कंपैरिजन ड्रॉ किया कि पहले सियासतदानों की फैमिलियों की किस तरह मुलाकात होती थी और गेट नंबर 5 किस तरह से आज एक बेबसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये 9 मई के जो केसेस हैं जिनमें सज़ाएं हुई हैं, अब ये बड़ी ख़बरें आ रही हैं, और मैंने बहुत सारे एनालिस्ट को ये कहते सुना कि अभी मज़ीद आ रही हैं, जो 9 मई के केसेस हैं उसके मज़ीद फ़ैसले आने को हैं, और ऐसा लगता है कि मज़ीद लोग जाएंगे। और आज आपने देखा कि वो शिबली फराज साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस सब को पीटीआई कैसे देख रही है? देखिए पीटीआई को तो पता है कि जो है ना उनका नंबर रिड्यूस करना है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब 8 फरवरी को हमारे नेशनल असम्बली की 100 सीटों से ज़ायद पर डाका डाल लिया गया, तो ये अब भी 5, 7, 10 सीटें और छीन लेना बेमानी है, मगर ये निज़ाम को बेतौकीर करने जा रहे हैं। देखिए इससे पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ना, पीटीआई तो थ्राइव किधर कर रही है। इमरान खान तो लोगों के दिलों में बस रहा है, इमरान खान को ऐवान में थोड़ी बस रहा है, तो वो वाली सपोर्ट बेस एज़ लॉन्ग एज इंटैक्ट है, जितने लोग भी डिस्क्वालीफाई होते रहें, वो पीटीआई के मोमेंटम को फ़र्क नहीं डालेगी, वो फ़र्क इस निज़ाम को डालेगी। जब इस निज़ाम में आप एक 80% पॉपुलर जमात को इतना मार्जिनलाइज कर देंगे, उन लोगों की आप जो है ना इजहार राय को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, तो आप खुद देखें आप कैसा माशरा, कैसा ईमान कायम करने जा रहे हैं। सही। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बाद जब वापस हाजिर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़रा बात करेंगे ताहिर खान साहब से। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना कि किसी किस्म के ऑपरेशन इस सूबे में नहीं हो सकता, और खुर्रम दस्तगीर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जल्द या बदेर ये ऑपरेशन लाजिम है उन 14 अजला में जहां पर सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी ताहिर खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ताहिर खान साहब, पहले तो ज़रा अमन अमान की जो पर APC बुलाई थी खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने, उसमें हमने देखा अपोजिशन ने शिरकत नहीं की, लेकिन उसके बाद जो उनके बयानात आए उसको ज़रा हमारे लिए डीकोड कीजिएगा कि वो कहते हैं कि FC जो है उसकी एक्सटेंशन वो कबूल नहीं करेंगे, कोई भी फेडरल फोर्स यहाँ पर आके नहीं करेगी, हम खुद जो है वो इससे डील करेंगे, और ना ही ड्रोन का हम इस्तेमाल करने देंगे। ये क्या मामलात हैं? सबसे पहले ड्रोन पे चलते हैं। आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। ड्रोन का उसने मेरा ख्याल है उस तनाजुर में बात की है कि जब से ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, ताज़ा है, नई टेक्नोलॉजी है। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तानी मीडिया आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को वो रिपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं करते। ये भी अवाम का एक गिला है मेन स्ट्रीम मीडिया से। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को बताया जाए वक्त पे कि असल मामला है क्या। बाज़ार ऑपरेशन आपका तो नहीं है, ऑपरेशन तो 2008 से खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुए हैं और अभी 2025 जुलाई का आखिर है और अभी तक चल रहा है। तो ड्रोन का इसलिए मेरे ख्याल में उसने किया कि सिविलियन की ड्यूटी इसमें हो रही है। फेडरल फोर्स का जो है वो चूँकि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को अब एक फेडरल फोर्स बनाया जा रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बयान से पहले इस मौजू पे आप कल के डान में मैं सुन रहा था, वो जो कलीम इमाम थे इस्लामाबाद के IG उसको सुन रहा था। तो वो चूँकि वहाँ रहा भी है फ्रंटियर कांस्टेबलरी में,
تو اس پہ تقریباً تمام لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس فورس کے بنانے پہ، کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس کافی سارے فورسز ہیں، اور ماضی کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید یہ فورس اگر بنتی ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح ماضی میں 1970 کی دہائی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، تو لوگوں کو تھوڑا سا یہ ڈر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت تھوڑی سی تو اپوزیشن کی ایرے کے لحاظ سے جماعت ہے، اور ماضی میں بھی پنجاب میں اگر اپوزیشن ہوتی تو وہ بھی پریشر میں ہوتی، خیبر پختونخوا بھی پریشر میں ہے، اب ان پہ پریشر مزید بڑھ گیا ہے کہ ان کی ذرا اکثریت کا تھوڑا سا مسئلہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی اپوزیشن تو پہلے سے نسبتاً منظور ہو گئی نا، مضبوط ہو گئی ہے، تو یہ وہ فیڈرل فورس ہے، ان کو ایک خطرہ ہے کہ شاید یہ کہیں ان کے خلاف استعمال نہ ہو اور صوبے کے اس سے کنٹرول سے باہر ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہی چیز اپوزیشن کا، آپ نے کہا اپوزیشن کے بائیکاٹ کا میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو بائیکاٹ کا کلچر ہے یہ پی ٹی آئی نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ پی ٹی آئی بڑے اہم مواقع پہ اگر مرکز میں بھی ہوئی ہے، یا گورنر کا مجھے یاد ہے گورنر نے کرم کے معاملے پہ ایک اے پی سی بلائی تھی، کچھ صحافی بھی اسلام آباد سے گئے تھے، میں بھی اس میں تھا، کافی سارے اس میں لوگ آئے تھے پارٹیاں، لیکن پی ٹی آئی اس میں نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو اس میں جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں قومی مسائل پہ اگر کوئی پارٹی کرتا ہے تو اس کو میرے خیال میں جانا چاہیے، ایک مشترکہ موقف کچھ معاملات میں آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو مجھے طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پہلی بار نہیں کئی بار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے مذاکرات میں ہمارے صوبے کو بھی شامل کیا جائے یا ان کو بھی شامل کیا جائے، یہ اس کو صوبے کے حد تک کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز یہ تو ایک ان ٹوٹیلٹی ہمارا ظاہر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ہمارے فورن ریلیشنز ہیں، اور اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں۔ Why does he feel کہ he should be part of it؟ جرگہ اس نے بات کی تھی گزشتہ سال ستمبر میں، جب تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے بعد، تو انہوں نے جرگے والے بات کی تھی کہ میں نے جرگہ بھیجنا ہے، اس پہ بڑا سخت رد عمل ہوا تھا، وزیر دفاع کا بیان آیا تھا، خواجہ آصف کا، رانا ثناء اللہ کا، حتیٰ کہ فارن آفس بھی مجبور ہونا پڑا کہ انہوں نے بیان دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ماضی میں جرگے گئے ہیں، جرگہ والی بات کوئی نئی نہیں ہے، اور مجھے یاد ہے کافی سارے جرگوں کو جو مرکز نے بھی بھیجے ہیں، مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے بھی جو پشتون نیشنلسٹ لیڈر تھے اور دیگر لیڈرز تھے اس کو بھیجا تھا، جب اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے، اشرف غنی نے انکار کیا تھا، یہاں پر وہ استنبول پروسیس کی ایک سمٹ ہونے والی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، یہاں سے لوگ گئے تھے، نواز شریف صاحب نے بھیجے، وہ کہ مرکز میں تھا، وہ کی بات درست ہے مرکز صوبے والی، لیکن جرگے کی بات اس نے مان لی، نواز شریف سے فرانس میں ملا بھی اور بعد میں اسلام آباد بھی آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جرگوں کے مثال ماضی میں ہے، جرگے گئے ہیں، کبھی انہوں نے مسائل کے حل میں بڑی ایک مؤثر ایک کردار ادا کیا ہے، اور جو جرگے پہ اعتراض ہوا ہے مرکز کی جانب سے، میری معلومات یہ ہے کہ جرگے کو افغان حکومت نے بار بار کہا ہے کہ ہم ویلکم کریں گے۔ جو افغان سفیر ملے تھے 3 ہفتے پہلے یہاں پر گنڈا پور سے اسلام آباد میں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویلکم کریں گے، لیکن ایک شرط لگائی ہے افغان حکومت نے کہ جب مرکز اور خیبر پختونخوا کا آپس میں ہو۔ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بالکل مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، مرکز جاتا ہے نا، ابھی یہ جو اسحاق ڈار صاحب اور وہ گئے، اسحاق ڈار گئے اور پھر ابھی جب چند دن پہلے وزیر داخلہ گئے تھے، صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا 3 گھنٹے کی ملاقات میں وزیر داخلہ کی، اور وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کا ایشو تھا۔ تو اگر ایک صوبے کو مسئلہ ہے اور اگر وہ کہیں کہ میں نے جانا ہے یا ہمیں آپ ساتھ لے جائیں، ہمیں اس پروسیس میں شامل کریں، اس میں تو قباحت نہیں ہے۔ جب یہ ستمبر میں انہوں نے رائے دی تھی جرگے والی، تو جب یہاں مسئلہ ہوا بڑی تنقید ہوئی۔ ایک سوال یہاں پر بنتا ہے، جب پنجاب میں فوک کا مسئلہ تھا لاہور میں یا سردیوں میں، تو آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا تھا کہ میں خط لکھوں گی پنجاب کے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ یہ تاثر تھا کہ جو فوک کا مسئلہ ہے اس میں انڈیا کا بھی ایک لحاظ سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو اگر مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے لیٹر لکھنا ہے، لیٹر تو پھر اس کا کام ہے نا، مرکز فارن آفس کا کام ہے نا، ایک وزیر اعلیٰ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ میں یہ کام کرنا ہے۔ اگر ایک وزیر اعلیٰ نے ایک بات کی تو وہ غلط، دوسری نے بات کی تو اس پہ خاموشی، تو مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ تھا، بالکل جائز بات تھی مریم نواز کی کہ اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو حل ہونا چاہیے، اس میں کیا قباحت ہے۔ تو میرے خیال میں جرگہ اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ مسئلے کی حل کی طرف تو موومنٹ کی جا سکتی ہے نا۔ طاہر خان صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक। इन फोकस हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त हमारे शो में थे ताहिर साहब, और उन्होंने कहा कि 14 अजला जहां पर सूबाई हुकूमत अपनी रिट नहीं कायम कर पाई है, वहां पर जल्द या बदीर ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा के बहन भाइयों को दहशत गर्दों के आसरे पर इस तरह से नहीं छोड़ सकते। सो व्हाट आर यू सीइंग कि क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने को है? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? अगर हम कुछ देर के लिए वज़ीर आला को एक साइड पे रखते हैं, आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान के जो मरकज़ है मीरान शाह में एक पासून के एहतियाज अपराइजिंग कहते हैं, आम लोगों के मुजाहरे कहें, जलसे कहें, जुलूस कहें, धरने कहें, तो आज भी हुआ है। और इसी मीरान शाह में गुज़िश्ता जुमे को भी हुआ था, उससे गुज़िश्ता जुमे मीर अली में हुआ था। और आजकल जब मुजाहरे होते हैं ना, उसमें पूरा टाउन बाहर आता है, पूरे लोग आते हैं, एक पार्टी का नहीं होता। इससे पहले खैबर में हुआ, बाजवड़ में हुआ, दीगर इलाकों में हुए, मोमंद में हुआ, और काफ़ी सारे लोग थे। सब का ये ख्याल है आम लोगों का कि ऑपरेशन से वो लोग मुतासिर हुए माजी में ज़्यादा, क्योंकि आप जब लोगों को निकालते हैं, आप जब बड़े ऑपरेशन करते हैं, एक तो मुझे ये बताएं कि जितने ठीक है ऑपरेशनों के आप पुरानी वाली सूरत हाल तो नहीं है ना, पहले तो TDP का कंट्रोल था, बाजवड़ भी था, किसी ज़माने में मिंगवरा भी था, फिर दीगर जो कबाइल डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन उन ऑपरेशनों में मसलन 2014 का मुझे याद है, आपको भी याद है, जब 15 जून को शुरू हुआ और किसी को बताया भी नहीं गया था, लाखों लोग बनू गए, कुछ और शहरों में गए, वहाँ पर कैंपों में रहे। और वो जून का महीना आपको पता है कितनी सख्त गर्मी होती है। हम खुद जाते थे बनू में वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए, ये लोग सामान वगैरह जब ले जाते थे तो साथ ही इस्लामाबाद से, पिशावर से भी आते थे। बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। मुझे मिंगवरा के तकरीबन जो लाखों लोग आए थे, मर्दान, चूँकि मैं मर्दान का हूँ, हम उनके कैंपों में जाते थे, वहाँ पर होते, बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों को निकाले और उनके लिए मुतबादिल निज़ाम भी ना हो। और आजकल तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। सही। तो ये गंडापुर की बात हम उधर रखते हैं। आम लोग जो है, टारगेटेड का कोई मुखालिफ नहीं। APC की करारदाद में आप देखें, उसमें टारगेटेड ऑपरेशन की हिमायत की गई है। और फौज का भी यही वो है कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन करना है। मीर अली में जब एहतजाज हुआ तो उसकी मीटिंग हुई वहाँ पर मिलिट्री उसके ऑफिसर्स के साथ, तो एक लिहाज से एहतजाज भी ख़त्म हुआ और कुछ मामला थोड़े से आगे भी बढ़े। मेरे ख्याल में ऑपरेशनों से पहले आम कबाइल को, आम लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, उनके मशवरे से काम करना चाहिए। मुझे पता है और ये मालूम है आपको भी, हम सबको, कि सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं और कोई ना कोई इसकी तरफ तो इदारों ने जाना है, फौज ने जाना है, हुकूमतों ने जाना है। लेकिन अगर आगे जाना है तो मतलब इकट्ठे होकर क्यों नहीं जा सकते? सही है, इसमें सबके ताउन की, ऑन बोर्ड होने की इंतहाई ज़रूरत है, ताकि फिर कोई ऐसी चीज़ कार्व आउट सके कि जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो और सब सेम पेज पर भी हों। बेहद शुक्रिया ताहिर खान साहब। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, यहीं पर कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।